اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الداعم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ وہ ایام کہ جس میں عشرہ اولا یعنی اس مبارک مہینے کے 10 دن گزر چکے ہیں، جیسا کہ ہم احادیث میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور بارہا ہر ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے دروس کا انتظام کیا جاتا ہے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کس اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً جو وہ مشہور اقوال ہیں جو اس مبارک مہینے کے حوالے سے نقل کیے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عشرہ یعنی جو پہلا عشرہ گزرا کہ اس میں 3 عشرے یعنی 3 اس مبارک مہینے کے حصے ہیں، جس میں پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا۔ پہلے عشرے میں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عشرہ رحمت قرار دیا ہے، یعنی خالق کائنات اس عشرہ اولا میں جو کہ ہم گزار چکے ہیں ہم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرا عشرہ جو آتا ہے اس میں پروردگار عالم مغفرت کا عشرہ قرار دیتا ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی ایک تو وہ عشرہ جس میں ہم چل رہے ہیں، وہ 10 دن جو اب ہم دوبارہ 11 رمضان سے جو ہم اپنے یہ دن شروع کر رہے ہیں، یہ دوسرا عشرہ ہے۔ اس میں پروردگار نے کہا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ آتش جہنم سے آزادی کا، کہ جس کے اندر لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ہم اکثر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے اس انسان کے لیے یہ مبارک مہینہ ایک عظیم نعمت کی صورت میں بنایا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ ہمیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ درحالی کہ جب یہ مبارک مہینہ رمضان کا شروع ہونے والا تھا، پیغمبر کی زندگی میں ایک مشہور خطبہ جو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کی طرف ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، وہ خطبہ شعبانیہ ہے۔ لفظ شعبان کیونکہ شعبان میں پیغمبر اکرم نے اس کو ارشاد فرمایا، لیکن اس کو خطبہ شعبانیہ کا نام دیا گیا۔ اس خطبے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مبارک مہینے میں تم کو پروردگار کی مہمانی کے لیے انوائٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود انوائٹ کر رہا ہے، بلانے والا یعنی ہوسٹ پروردگار ہے، گیسٹ ہم لوگ ہیں، دسترخوان اس نے لگایا ہے، حاصل ہم نے کرنا ہے۔ پروردگار نے دسترخوان بچھایا ہے، بھوک ہمیں لگی ہونی چاہیے تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ فقط ہمیں جسمانی بھوک اور پیاس ہو،
اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو افطاری کے وقت ہم کھاتے ہیں فقط وہی زحمت ہم انجام دے رہے ہوں، پروردگار نے بلایا ہے کسی اور مقصد کے لیے۔ ہوا شہر، ایسا مہینہ کہ دعی تم دعوت دی گئی، کس نے دعوت دی؟ پروردگار نے دعوت دی ہے، الی ضیافت اللہ، اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے لیے۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پروردگار عالم خالق دو جہان ارشاد فرما رہا ہے، پہلے تو ہم نے تم کو بلایا ہے مہمانی کے لیے، اور اس کے بعد خالق کائنات کہتا ہے کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اگر تم آتے ہو تو خالق کائنات تم کو اہل کرامت کی صفوں میں لا کے ڈال دے گا اور تم کو اہل کرامت والا رتبہ عنایت کرے گا۔ یہ خطبے کے ابتدائی جملے ہیں، اس میں پروردگار عالم اس کے بعد کہتا ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یعنی تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کی مانند ہیں، اور تمہارا سونا، تمہارا بستر خواب پر جا کر کے آنکھیں بند کر کے سو جانا، یہ تمہارے لیے عبادت کی مانند ہے۔ عملکم فیہ مقبول، تم جو کچھ کرو گے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول پائے گا۔ وَدُعَاؤکم مستجاب، اور پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات پروردگار عالم ہمیں کس نعمت میں لا کر کے ڈال رہا ہے۔ ہم سوچیں کہ پروردگار عالم نے یہ پورا سال قرار دیا انسان کے لیے، اس پورے سال میں ایک مہینہ قرار دیا جس کو پروردگار نے رمضان کا نام دیا، اور اس رمضان مہینے کے اندر پروردگار نے شب قدر کو رکھا ہے، جس کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہی شب ہے جس کے لیے انسان پورے اس سال محنت کرتا ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس کے لیے محنت اور تلاش اور کوشش کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کبھی بزرگان ہمارے ارشاد فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، جو عارف اور عرفا لوگ ہیں وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام گناہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نظر میں گناہ کی بڑی غلاظت اور اس کی جو کثافت ہے، اور اس کی جو جسے کہا جائے کہ برائی ہے گناہوں کی، اس کو سمجھتے ہیں، اس لیے انجام نہیں دیتے۔ لیکن یہی برائی جو ہے، جیسے جیسے انسان میں پاکیزگی آتی ہے، جیسے جیسے انسان میں ایک نکھار آتا ہے، جیسے جیسے انسان برائیوں سے دور ہوتا جاتا ہے، انسان کی غذا کا اہتمام، انسان کوئی ایسا لقمہ نہ کھائے کہ جو شبہ ہو، انسان کوئی ایسا لقمہ نہ کھائے کہ جس میں کسی کا حق ہو۔ ہم جانتے ہیں بزرگ علماء اپنے آپ کو پاک اور طاہر کرنے کے لیے حرام سے بچتے تھے، شبہے سے بچتے تھے، کھانے میں احتیاط کرتے تھے، قرض والی چیز بھی نہیں کھاتے تھے، کس لیے؟ تاکہ روح میں طہارت ہو، تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہو۔ روح کی طہارت انسان کے لقمہ حلال سے آتی ہے، اور یہ مبارک مہینہ فقط تصور کریں، پروردگار نے اس مبارک مہینے کو رکھا، اس میں اس کے ابتدا کے حصوں میں، ابتدا کے دنوں کے اندر شب قدر کو لا کے نہیں رکھا پروردگار نے، بلکہ خالق کائنات نے اس مبارک مہینے کی بھی جسے کہا جائے مڈ یعنی وسط گزر جانے کے بعد شب قدر کو رکھا، تاکہ کس رات کو درک کرنا ہے؟ شب قدر کو درک کرنا ہے، جس میں ہماری روح کسی حد تک کہ طاہر ہو چکی ہو، کسی حد تک کچھ درک کرنے کے قابل ہو۔ یہ ہماری روحوں کے لیے، تسکین کے لیے ہم سوچیں کہ پروردگار کس نعمت میں لا کر کے ڈال رہا ہے ہمیں۔ اب میں اپنے سننے والوں کے لیے فقط ایک مثال عرض کروں گا کہ نعمت کسے کہتے ہیں، کیسے ہمیں سمجھ میں آئے، رحمت کسے کہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پروردگار نے ہمیں کتنی نعمتوں کے درمیان میں رکھا، ہماری کتنی رحمتیں اور نعمتیں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں اس مہینے میں۔ کہتے ہیں مچھلی، کیونکہ مثال مچھلی کی ہے، جس نے بھی دی مثال وہ مچھلی کی مثال دی کہ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس کو کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے ایک نعمت بنائی ہے، اس کا نام ہے پانی۔
وہ مچھلی فقط اس نعمت کو ڈھونڈنے کے لیے گھومتی رہی، گھومتے گھومتے کسی مچھیرے نے جال بچھایا ہوا تھا، اس میں پھنسی، اور اس کے بعد وہ کنارے پر خشکی میں لا کر کے ڈال دی گئی۔ اب پانی سے نکلنے کے بعد ہمیں پتہ ہے مچھلی کا کیا حال ہوتا ہے، تڑپتی ہے، جب تڑپنے لگی اور اس کی زندگی موت کی طرف جانے لگی تو اس نے کسی اور مخلوق سے پوچھا کہ ایسی کیفیت مجھ پہ کیوں طاری ہے؟ کہا کہ وہ ایک نعمت جس میں اللہ نے تمہیں رکھا تھا اس میں سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ کہا اس نعمت کا نام کیا ہے؟ کہا اس نعمت کا نام پانی ہے۔ مچھلی ایک دفعہ پریشان اور حیران ہو جاتی ہے کہ جس نعمت کے لیے مجھے بتایا گیا کہ وہ پانی ہے، میں پوری زندگی سمندر میں اس پانی کی تلاش میں گھومتی رہی، وہ نعمت مجھے حاصل نہیں ہوئی، میسر نہیں ہوئی، اور جب مجھے اس سے نکال دیا گیا اور اس کے جب نہ ہونے کی وجہ سے میری حیات ختم ہونے لگی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پروردگار نے مجھے کس نعمت میں رکھا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات کی جو یہ نعمت ہے، یہ رحمت ہے، یہ پروردگار نے جو ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے، جب تک ہم سمجھ نہیں سکتے، جب تک کہ ہم اس کو درک نہ کریں۔ ایک ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنا، کہ ہم درک کریں، اس کو ہضم کریں کہ کس طریقے سے خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اسی خطبے میں یہ بات کہی، بتایا، اسی خطبے میں پروردگار کا حبیب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان سنہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور میں اس بات کو محسوس کرا سکوں اپنے سننے والوں کو، پر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم العباد، اگر اللہ کے بندے ما فی رمضان، اس بات کو سمجھ جائیں کہ رمضان میں کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں، تو لتمنت، تو وہ تمنا کریں گے، وہ آرزو کریں گے کہ پروردگار عالم پورا سال رمضان قرار دیتے ہمارے لیے، ہر دن ہمارے لیے روزہ ہو۔ یہاں پر تو لوگ ایک ماہ مبارک رمضان تحمل نہیں کر سکتے۔ رمضان شروع ہوتا ہے تو ہمارے لیے مشقت سامنے ہوتی ہے۔ بہت سے افراد جو اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ اب جو یہ مبارک مہینہ آیا ہے صحیح ہے، ہمیں لطف ملتا ہے، ہمیں کیف ملتا ہے، ہم اس کے دن اور رات کو یاد کرتے ہیں چلے جانے کے بعد، حقیقت ہے۔ لیکن جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو کبھی جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب یہ مبارک مہینہ آیا ہے، پیاس بھی برداشت کرنی ہے، بھوک کو برداشت کرنا ہے۔ یعنی یقین کریں کہ خالق کائنات کس طریقے سے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہے، ارشاد کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، آپ اس کی فضیلت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر آپ سمجھ جائیں تو اس وقت خود بخود آپ اپنی زبان سے، اپنے وجود سے، اپنی روح کے ذریعے سے اللہ سے کہیں گے، اللہ ہمارے لیے پورا کا پورا سال رمضان قرار دے دے۔ کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس مبارک مہینے کی۔ اور جس طریقے سے ہم نے سنا بھی تھا، پڑھا بھی، کہ کہا جاتا ہے، معصوم کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص فقط رمضان کہہ کر کے خطاب کرے تو اس کو کفارہ دے کر کے اس کا جرمانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے فقط رمضان کہا۔ یعنی یہ بہت عظیم ایسا مہینہ ہے کہ اس کو فقط رمضان کہہ کر خطاب نہیں کریں۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا زیادہ ہم خود تصور کریں کہ ہم کس مہینے میں ہیں، ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، ہم کس جگہ پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم اگر تصور کر جائیں، جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا کہ ہم کو کبھی کسی بڑی شخصیت نے دعوت دی ہو تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، جانے کا بھی اور اس کو بلانے کا بھی۔ لیکن ہم تصور کریں کہ خالق کائنات بلا رہا ہے، انسان سمجھ جائے اس بات کے لیے، جیسے کہ میں کہیں یہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ انسان اگر اپنی اہمیت اور حیثیت کو سمجھ جائے، ہم فقط تصور کریں، ایک تو اس مبارک مہینے میں ہیں موجود ہیں ہم،
یعنی یہ مبارک مہینہ واقعاً ایک ایسی عظمت کا حامل ہے کہ ہم تصور میں بھی جا کر کے سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم پروردگار کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عبد ہونا خود ایک کمال، اس کے بعد پیغمبر کے ماننے والے ہیں، دوسرا کمال، تیسرا کمال یہ کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ ہماری نسبتیں کتنی زیادہ ہیں، جب نسبتیں بڑھتی چلی جائیں، جب نسبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان نسبتوں کا پاس بھی تو رکھنا ہے۔ ہم پروردگار کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں ہم۔ اب ہم یہ تصور کریں، اور قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے سورہ اسراء میں جب اپنے حبیب کو ایک عجیب منصب دینے کی، اور یوں سمجھ لیں کہ ایک معراج کرانے کی جو کسی بھی نبی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا، بلانے کی بات کی تو اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو جس لفظ سے خطاب کیا وہ کوئی ٹائٹل نہیں تھا، بلکہ کہا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہم اپنے بندے کو، یعنی بندہ ہونا پروردگار کے لیے سامنے انسان کے لیے کتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ کا بندہ، ہم بندے ہیں پروردگار کے، ہم کو پروردگار بلا رہا ہے، اپنی دعوت میں بلا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم خود پیغمبر کے امتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم پیغمبر کے امتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم مولا کائنات کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ پروردگار عالم کس طریقے سے ہمیں جن رحمتوں میں رکھنا چاہتا ہے، وہ رحمتیں کوئی معمولی رحمتیں اور نعمتیں نہیں ہیں، جس کے اندر جب ہم داخل ہوئے اس مبارک مہینے میں پیغمبر کی اس خطبے کے تناظر میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح۔ یہ انسان سانس لیتا ہے نا، یہ سانس تو اختیاری نہیں ہے نا انسان کا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جب دل چاہے سانس لیں اور جب دل چاہے سانس نہ لیں، سانس تو اختیاری ہے انسان کا۔ پیغمبر نے خطبے میں ارشاد فرما دیا ہے، پیغمبر کا کہنا جھوٹ تو ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر، آپ اہمیت کو سمجھیں، میں فقط آج آپ کے سامنے اس اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس مہینے میں ہیں۔ بس اگر انسان یہ سمجھ جائے نا کہ انسان کس مہینے میں ہے اس وقت، تو انسان گناہ کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ہمارا کوئی عضو سوچ نہیں سکتا ہے کہ ہم گناہ کیسے کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بزرگان، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ پورا مبارک مہینہ، اس میں اتنی اسپیچز، اتنی تقریر، اتنے مطالب بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی فقط کھانے پینے سے رک جانے کا نام رمضان نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے زبان کو لگام دینے کا نام ہے، اپنی آنکھوں کے اوپر محافظ بٹھا دینے کا نام ہے، اپنے کانوں کے لیے میزان بنا دینے کا نام رمضان ہے۔ کہ انسان کس رمضان میں ہے، کس روزے سے ہے کہ جس میں فقط انسان بھوک اور پیاس نہیں برداشت کر رہا، بلکہ انسان کی زبان روزے سے ہوتی ہے، انسان کا کان روزے سے ہوتا ہے، انسان کی آنکھیں روزے سے ہوتی ہیں۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح۔ اگر یہ سب کچھ روزے سے ہو تو سانس لینا جو اختیاری نہیں ہے، جو آپ اپنی مرضی سے نہیں لیتے، یہ آٹومیٹکلی آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ 3 منٹ 4 منٹ کسی نے بہت زیادہ پریکٹس کی ہو، میں تو 1 منٹ کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ سے زیادہ سانس نہیں روک سکتا ہے کوئی معمولاً۔ لیکن اگر کوئی 4 منٹ سانس روک لے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اجباری ہے۔ حیات ہے تو سانس ہے، اور پیغمبر کرے انفاسکم، ان کا سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے، یعنی ہر سانس جو آتی ہے اور جاتی ہے وہ تسبیح شمار کی جاتی ہے۔ نومکم فیہ عبادت، ارے کون سا وہ مذہب ہے جو سونے کو عبادت قرار دیتا ہے؟ فقط مکتب اہل بیت ہے جو کہ سونے کو عبادت قرار دیتا ہے۔ آپ سو جائیں آنکھیں بند کر کے، اس دنیا سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ کہتے ہیں النوم اخو الموت، یعنی موت کے ہمسر ہے، بالکل یوں کہا جائے کہ اسی فیملی سے ہے۔ موت اور سونا جو ہے، خواب جو ہے، سو جانا، یہ موت کے برابر ہے۔ بس
موت میں روح نکل جانے کے بعد واپس نہیں آتی، سونے میں جب انسان بیدار ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے۔ آپ سوچیں پیغمبر اکرم اس خطبہ شعبانیہ میں کس اہمیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان سوچے، تصور کرے کہ انسان اس بات کی طرف فقط اور فقط انسان اگر فقط سوچنا شروع کر دے کہ خالق کائنات نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے، پروردگار نے اس مبارک مہینے میں نے کہا نا کہ اسی خطبے کا جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا، لو یعلم العباد، اگر انسانوں کو پتہ چل جائے، عباد کو پتہ چل جائے، بندوں کو پتہ چل جائے کہ یہ رمضان کیا ہے، یہ رمضان کی اہمیت کیا ہے، یہ رمضان کہتے کس چیز کو ہیں، تو یہ انسان فقط تمنا کرے گا پورا سال رمضان ہو۔ کس لیے؟ کیونکہ اس کے ہر لمحے میں، اس کے ہر دقیقے میں، اس کے ہر ساعت کے اندر انسان سانس لیتا ہے تو وہ عبادت ہوگی، اگر سو جاتا ہے تو وہ بھی عبادت ہوگی۔ اس میں عملکم فیہ مقبول، ہم کوئی بھی عمل کریں گے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھے گا۔ وَدُعَاؤکم فیہ مستجاب، اور اس کے اندر ہماری دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، شیطان کو قید کر لیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا انتظام پروردگار عالم ہمارے لیے کر رہا ہے، یعنی واقعاً سوچنے کی ضرورت ہے حقیقت میں خالق کائنات نے ہمارے لیے کتنے فضل اور کتنے کرم کی چیز ہمارے لیے رکھی ہے، فقط حاصل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کس مہینے میں ہیں، کیا کرنا ہے۔ بس اپنی گفتگو کو میں یہاں پر روکوں گا، کیونکہ ہم آگے بھی چل کر کے جتنے بھی ہمیں توفیق حاصل ہوگی، ہم اسی خطبے کے کچھ جملوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اسی کو توضیح دیں گے کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، پیغمبر نے کتنی اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے خالق کائنات، ہمیں اس مبارک مہینوں کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مومنین جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کے جان، مال، ناموس، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات تیرے وہ مومن بندے جو کہ روزہ رکھ رہے ہیں، پروردگار جو تیرے صائم ہیں، روزے دار ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خصوصاً شبہ قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھلانے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے لشکر و آوان میں شمار فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، خالق کائنات امام زمانے کے قلب کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر وعجل فرجہم۔